بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ معزز سامعین، یہ حدیث شرک سے متعلق ہے، اور شرک کتنا خطرناک امر ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، کیونکہ جس بندے کے اندر شرک پایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کو صحیح سے پہچانتا نہیں۔ جس بندے کے اندر شرک پایا جاتا ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ اس بندے کا اپنے رب پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ اپنے رب کو جانے گا، پہچانے گا، اپنے رب پر ایمان رکھے گا، وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر مان لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں کہا وما قدر اللہ حق قدری، کیونکہ مشرک اگر اللہ رب العالمین کو جانتا، پہچانتا تو شرک کرتا ہی نہیں۔ اس لیے پتہ چلا کہ شرک اگر کسی کے اندر پایا جا رہا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل نہیں ہے، اس بندے کا اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہے، اسے اللہ رب العالمین کی سمجھ نہیں ہے۔ تو اسی خطیر امر جیسے معاملے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اس حدیث کا لفظ بھی اللہ کا اور معنی بھی اللہ کا۔ دوسری حدیث میں تو معنی اللہ کا ہوتا ہے اور لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اس کا لفظ بھی اللہ کا اور معنی بھی اللہ کا۔ اس لیے ویسے بھی اس حدیث کی اہمیت سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس حدیث میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں تمام شریکوں سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہوں۔ یہاں پہ اغنا کا لفظ ہے اور یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین تمام شریکوں سے بڑھ کر بے نیاز ہے۔ جتنے ہم لوگ ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں، مگر اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگ جائیں تو اللہ رب العالمین کی ملکیت میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین کی معصیت میں لگ جائیں تو اللہ رب العالمین کی ملکیت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے معزز سامعین، شرک یہ خطرناک امر ہے اور اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کا تقرب چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا تقرب چاہتا ہے، اس عمل کے ذریعے کام نیکی کا کر رہا ہے، مگر اس نیکی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کے شرک کو بھی اور اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اس کا وہ عمل قبول نہیں کرتا ہوں، بلکہ وہ عمل مسترد ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، ذرا غور کیجئے شرک کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ نیکی کا کام ہے اور اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر کوئی کسی اور کو شریک کر دیتا ہے تو اس کا عمل وہ رائے گا اور ضائع چلا جاتا ہے۔ یہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک اکبر، دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کا مطلب ہوتا ہے
کہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے کسی خصوصیت میں، اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے کسی بھی خصوصیت میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر جاننا، غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینا۔ اب یہ خصوصیت خواہ ربوبیت کے قبیل سے ہو، الوہیت کے قبیل سے ہو، اسماء و صفات کے قبیل سے ہو، کسی بھی قبیل سے ہو، اگر کسی بھی خصوصیت میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر ہم نے جانا تو یہ شرک اکبر ہے۔ کافروں کے بارے میں قرآن میں ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جہنمیوں کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، کافر یہ جہنمی کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے کہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر درجہ دیتے تھے، اللہ رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ تو یہ ہے شرک اکبر، اور اس کا حکم ہے کہ اس کا مرتکب جہنمی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلامی نصوص میں، شرعی نصوص میں، قرآن و حدیث میں اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو شرک کا نام دیا ہو اور وہ شرک اکبر کے درجے تک نہ پہنچا، اسے شرک کہا گیا ہو مگر وہ شرک اکبر کے درجے تک نہ پہنچا ہوا ہو تو یہ ہے شرک اصغر۔ جیسے کسی کے اندر ریا پایا جائے، کوئی بندہ کام کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے پرچار پرسار کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، یا اس کی زبان سے غیر ارادی طور پر کچھ شرکی کلمات نکل جائیں، جیسے کوئی کعبہ کی قسم کھا لے، اور کعبہ یہ مخلوق ہے، یا کوئی ماں کی قسم کھا لے، باپ کی قسم کھا لے، یا کوئی کہہ دے زبان سے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یا کہہ دے کہ اگر فلاں چیز نہیں ہوتی تو چور ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا، فلاں نہیں ہوتا تو فلاں کی جان چلی جاتی۔ اس طرح کے کفر یا کلمات غیر ارادی طور پہ اگر کسی کی زبان سے نکل جائیں تو سمجھے کہ شرک اصغر کے قبیل سے ہے، شرک اصغر کے قبیل سے ہے۔ ان کلمات کی شریعت میں ویسے ممانعت آئی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ و شیطا، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا، کیونکہ اس میں ہمارے اور آپ کے ایمان کی، توحید کی سلامتی اور حفاظت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی عظمت اور تعظیم کا اعتراف ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرک تک پہنچانے والا جو بھی دروازہ ہو سکتا ہے، جو بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، اس کا سد باب ہے۔ تو شرک اصغر کا حکم ہے کہ علماء کرام اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ میں یہ بھی داخل ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن آخرت میں وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، عذاب اس کو ملے گا، سزا ملے گی، لیکن جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ جبکہ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ شرک اصغر کا بھی حکم گناہ کبیرہ کا حکم ہے، اور دلیل پکڑتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیں گی، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ شرک چھوٹا ہو یا بڑا، یہ خطرناک معاملہ ہے، ہمیں اور آپ کو متنبہ رہنا چاہیے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھا لوں یہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا لوں یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی مخلوق کی سچی قسم کھاؤں، اور مخلوق کی قسم کھانا شرک ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقط اشرک، تو غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ میرے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی مخلوق کی سچی قسم کھاؤں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو محتاط رہنا ہے، خاص کر جب ہم مریں گے اور ہمارے ساتھ عمل جائے گا تو عمل ہمارے لیے کارآمد اور مفید وہی ہوگا جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا گیا ہوگا۔ جس عمل کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی رضا چاہیں گے، جو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، وہی عمل ہمارے لیے کارآمد ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عمل میں محتاط رہیں اور اپنے عمل کو شرک اکبر اور اصغر ہر شرک سے پاک رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور جو بھی عمل ہمارا ہو اسے اپنی مرضی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔